بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 38۔ فلا اقسم بما تبصرون۔ ترجمہ: پس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 39۔ وما لا تبصرون۔ ترجمہ: اور جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 38 اور 39 کی تفسیر۔ کفار اس بات کا شدت سے انکار کیا کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے، بلکہ وہ بضد تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گھڑ کر یا کسی سے سن کر ہمیں یہ کلام سناتے ہیں، کیونکہ اس کلام کی فصاحت و بلاغت کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کبھی آپ کو شاعر کہتے اور کبھی کاہن۔ ان کے ان الزامات کی تردید قسم کھا کر کی جا رہی ہے۔ فرمایا، جو چیزیں تم کو نظر آتی ہیں، جن کا تم مشاہدہ کرتے ہو، ان کی بھی میں قسم اٹھاتا ہوں، اور جو چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی ان کی بھی میں قسم اٹھاتا ہوں۔ یعنی ہر چیز کی قسم اٹھائی، خواہ اس کا تعلق عالم شہادت سے ہو یا عالم غیب سے۔ یہ قول نہ کسی شاعر کا کلام ہے اور نہ کسی کاہن کا، بلکہ ایک معزز و محترم رسول کا قول ہے۔ رسول کریم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ یہاں نام نہیں لیا بلکہ وصف رسالت کو ذکر کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کی حیثیت پیغامبر کی ہے، اور ہر دیانتدار پیغامبر اور قاصد اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی پیغام نہیں دیتا، بلکہ جس نے اسے بھیجا ہے ہو بہو اسی کا پیغام آ کر سناتا ہے۔ اس لیے تمہارا یہ اصرار کہ اپنی طرف سے صورتیں گھڑ کر لوگوں کو سناتے ہیں بے جا تعصب اور ناروا ضد ہے۔ اس لیے اس کے بعد وضاحت فرما دی کہ تنزیل من رب العالمین، یعنی یہ رب العالمین کا کلام ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے اسے پڑھتے تھے، اس لیے اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول کہا گیا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 40۔ انہ لقول رسول کریم۔ ترجمہ: بے شک یہ قول ہے ایک عزت والے رسول کا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 41۔ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ ترجمہ: اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، لیکن تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ اس آیت کے آخر میں قلیلا ما تؤمنون اور اگلی آیت کے آخر میں قلیلا ما تذکرون فرما کر اس امر کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس رسول کریم میں اور شاعر اور کاہن میں کوئی دور کی بھی مماثلت نہیں، جس کے باعث تم اس غلط فہمی کا شکار ہو جاؤ۔ تم اس چکر میں اس لیے پڑے ہو کہ تم ایمان نہیں لائے اور تم نے کبھی غور و فکر سے کام ہی نہیں لیا۔ اگر تم میرے نبی کریم کی نورانی صبحوں اور پر نور شاموں کا مطالعہ کرو، ان کی پاکیزہ مصروفیتوں اور بابرکت سرگرمیوں کا جائزہ لو، تو پھر تم کبھی انہیں شاعر نہ کہو، جن کے پاس مبالغہ آرائی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر تم کبھی انہیں کاہن نہ کہو، جن کا سارا دھندا کذب بیانیوں اور ہرزہ سرائیوں کے بلبوتے پر چل رہا ہے۔ اگر ایمان کی بجھی ہوئی شمع روشن ہو جائے اور دل و دماغ کی دنیا میں ایمان کی صبح و طلوع ہو جائے، تو پھر تم بھولے سے بھی یہ نہ کہو گے کہ یہ کسی شاعر یا کاہن کا کلام ہے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 42۔ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ بہت کم توجہ کرتے ہو۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 43۔ تنزیل من رب العالمین۔ ترجمہ: بلکہ یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 44۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ۔ ترجمہ: اگر وہ خود گھڑ کر بعض باتیں ہماری طرف منسوب کرتا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 45۔
لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ ترجمہ، تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 46۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ ترجمہ، پھر ہم کاٹ دیتے اس کی رگے دل۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 44 تا 46 کی تفسیر۔ اس آیت میں مقام نبوت کی نازک اور گراں ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، یعنی جس کی نبوت کو ہم معجزات اور دلائل سے ثابت کر دیں، وہ ہرگز اپنے رب کے کلام میں اپنی طرف سے کوئی ملاوٹ نہیں کرتا، بفرض محال اگر وہ اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دے تو یہ کوئی معمولی سا جرم نہیں جس کا نوٹس نہ لیا جائے یا جس سے اغماض برتا جائے، بلکہ یہ تو اتنا بڑا گناہ اور سنگین جرم ہے کہ اگر اسے گوارا کر لیا جائے تو سلسلہ نبوت کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا، کسی کو نبی کی بات پر وثوق اور اعتماد ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے بفرض محال اگر ہمارا کوئی فرستادہ ایسی حرکت کرے تو ادنا توقف کے بغیر ہمارے انتقام کی تلوار بے نیام ہو جائے گی اور آنے واحد میں اس کی رگے دل کاٹ کر رکھ دی جائے گی، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اگر کوئی خدا کا بھیجا ہوا نبی بھی ایسی کبھی حرکت کرے تو عذاب الہی ایک لحظہ بھی اسے مہلت نہیں دیتا، فوراً اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ الوتین، دل کی ایسی رگ کو وتین کہتے ہیں کہ اگر وہ کٹ جائے تو انسان فوراً ہلاک ہو جائے۔ رگ جو جگر کو سیراب کرتی ہے، جب کٹ جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ اس آیت سے مرزا قادیانی کے چیلے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر مرزا سچا نبی نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف غلط باتیں منسوب کرتا تو اس ارشاد الہی کے مطابق اس کی رگے دل کاٹ دی جاتی اور اسے اسی وقت ہلاک کر دیا جاتا، لیکن کیونکہ ایسا نہیں کیا گیا اس لیے ثابت ہوا کہ وہ معاذ اللہ سچا نبی تھا۔ اگر عقل کے یہ اندھے اس آیت میں ذرا تأمل کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ سزا اس جھوٹے شخص کے لیے نہیں جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہو، بلکہ اس کے لیے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہو، پھر معجزات اور دلائل قطعیہ سے اس کی نبوت کی صداقت کو ثابت کیا ہو۔ اگر ایسا نبی کوئی غلط بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی۔ اور ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ مرزا صاحب پہلے شخص تو نہیں جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہو، ان سے پہلے بھی کئی طالع آزما لوگوں نے نبوت کا سوانگ رچایا۔ کیا مرزا صاحب اور ان کے حواری یہ بتا سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی رگے جان کاٹ کر انہیں ہلاک کر دیا گیا؟ کیا ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہونا ان کی نبوت کی دلیل بن سکتا ہے؟ لوگ تو خدا بننے کا بھی دعویٰ کرتے رہے ہیں اور بڑے ٹھاٹ سے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ فرعون وغیرہ بیسیوں مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ غیرت خداوندی اپنے مقربین سے اس قسم کی غلطی کو برداشت نہیں کرتی۔ جھوٹا تو پہلے ہی جھوٹا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جاتا۔ البتہ اس کے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے دیگر دلائل سے کام لیا جاتا ہے جن سے ہر دانشمند اس کو جھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ تقول، کسی پر بہتان باندھنا، تصنع اور بناوٹ کرنا۔ الاقاویل، وہ جھوٹی باتیں جو بطور افتراء اور بہتان کہی گئی ہوں۔ یمین سے مراد یا تو قوت و قدرت ہے۔ اس صورت میں آیت میں منہ میں من زائد ہوگا، عبارت یوں ہوگی لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، یعنی ایسے مفتری کو ہم پوری قوت سے پکڑ لیں گے۔ اور اگر یمین کا معنی دایاں ہاتھ لیا جائے تو پھر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس مفتری کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں گے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، پھر اس کی رگے جان کاٹ دیں گے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 47۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ ترجمہ، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ جب ایسے مفتری کو ہم یہ عبرتناک سزا دینے لگیں تو تم میں سے کسی میں یہ ہمت و جرت نہیں کہ آڑے آ جائے اور اسے ہماری سیف غضب سے بچا لے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 48۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ،
اور بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 49۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ۔ ترجمہ، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض جھٹلانے والے ہیں۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 50۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، اور یہ بات باعث حسرت ہوگی کفار کے لیے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 51۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ۔ ترجمہ، اور بے شک یہ یقیناً حق ہے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 50 اور 51 کی تفسیر۔ یہاں حق صفت ہے جسے موصوف الیقین کی طرف مضاف کیا گیا ہے، یعنی ایسا یقین جو سراسر حق ہے، جس میں باطل کی ذرا ملاوٹ تک نہیں۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 52۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ، بس اے حبیب آپ تسبیح کیا کریں اپنے رب کی جو عظمت والا ہے۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 52 کی تفسیر۔ اے حبیب اپنے رب کی پاکی بیان کیا کرو جس نے آپ کو ان لامحدود انعامات سے سرفراز فرمایا ہے، تمام انبیاء اور رسول کا آپ کو سردار بنایا ہے، آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے، آپ کو رحمت للعالمین کا لقب عطا فرمایا ہے، اور آپ کو ہر عیب اور نقص سے محفوظ رکھا ہے۔ جس رب نے آپ پر اتنے بڑے احسانات فرمائے ہیں وہ واقعی عظیم ہے۔ اس کی تسبیح کرنا، اس کی حمد کرنا، اس کا شکر بجا لانا آپ پر فرض ہے۔ اس ارشاد ربانی کی تعمیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بڑی لگن اور بڑے شوق سے مشغول رہا کرتے، ساری رات کھڑے ہو کر رب قدوس کی حمد و تسبیح کیا کرتے، یہاں تک کہ سحر ہو جاتی اور پاؤں مبارک سوج جایا کرتے۔ جب عرض کیا جاتا تو فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحان اللہ الملک الصمد، لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفى ورسولہ المرتضى وعلی آلہ قادۃ الوراء واصحابہ نجوم الہدى ومن تبعہ الی یوم الدین۔ یہاں پر 29ویں پارے کا 6واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ حاقہ مکمل ہوئی۔